الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحماء بینہم صدق اللہ العلی العظیم۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، 18 ذی الحج کو داماد پیغمبر ہم زلف علی، ناشر قرآن، کاتب وحی، شرم و حیا کے پیکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے عظمت، منقبت اور شان سیدنا عثمان غنی کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عثمان غنی کے بے شمار فضائل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ میں صرف حضرت عثمان غنی کے 3 لقبوں پر ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ کا نام عثمان بن عفان ہے، آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ آپ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے اور یہ لقب آپ کو کیوں ملا؟ علماء نے لکھا ہے حضرت عثمان غنی کا یہ لقب اس وجہ سے ملا کہ آپ کے نکاح میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ بنت رسول کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا، اور حضرت رقیہ بنت رسول وہ عظیم خاتون، وہ عظیم عورت ہے جس نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور ایک ہجرت مدینہ منورہ کی طرف بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ سیدہ رقیہ نے بھی فرمائی تھی۔ آپ کی بڑی عظمت، لیکن غزوہ بدر کے دن سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ داماد پیغمبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مغموم و پریشان ہو گئے کہ میرا تعلق، میرا رشتہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے داماد عثمان کو جب پریشان دیکھا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ ام کلثوم بنت رسول کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں۔ ام کلثوم بنت رسول کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا، ربیع الاول میں نکاح ہوا، جمادی الاخرہ میں رخصت ہوئی۔ چند سال کے بعد اللہ کے نبی کی یہ لخت جگر حضرت عثمان غنی کی دوسری بیوی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد پریشان اور مغموم ہو گئے۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، اگر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے وہ ایک ایک کر کے دنیا سے چلی جاتی
تو میں محمد مصطفیٰ ان 40 بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے اے عثمان تیرے ساتھ کرتا جاتا، اس لیے کہ تجھ سے بہتر عثمان مجھے کائنات میں داماد نہیں مل سکتا، اور مجھ سے بہتر اے عثمان تجھے سسر نہیں مل سکتا۔ جب پاک پیغمبر کی 2 لخت جگر عثمان غنی کے نکاح میں آئی تو مالا اعلیٰ کے فرشتوں کی زبان پر ایک لفظ آیا، عثمان ذو النورین بن گیا ہے۔ عثمان کے نکاح میں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر نکاح میں آئی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مالا اعلیٰ کے فرشتوں پر جب بھی عثمان کا نام آتا ہے تو عثمان کے ساتھ ذو النورین کا لقب بھی آتا ہے۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کی ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک کوئی شخص بھی سوائے عثمان کے ایسا نہیں گزرا جس کے حرم میں، جس کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں سوائے عثمان کے۔ عثمان وہ عظیم انسان ہے جس کے نکاح میں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر نکاح میں آئی ہے۔ تو عثمان کا ایک لقب کیا ہے بھائی؟ ذو النورین، اور ذو النورین کا معنی ہے 2 نوروں والا، کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی۔ حضرت عثمان غنی کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے کہ آپ داماد پیغمبر ہیں، صرف داماد پیغمبر نہیں، دوہرے داماد پیغمبر ہیں۔ اور ایک رشتہ اور بھی ذکر کرتا چلو، حضرت عثمان غنی کے ساتھ خاندان نبوت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت عثمان غنی کا ایک پوتا ہے، نام عبداللہ بن عمر بن زید ہے۔ اس عبداللہ بن عمر بن زید کے گھر میں سیدنا حسین بن علی کی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت عثمان کے پوتے عبداللہ بن عمر بن زید بن عثمان کے گھر میں آئی۔ معلوم ہوا کہ عثمان داماد پیغمبر ہے اور آپ کا پوتا حضرت عبداللہ وہ داماد حسین ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھ دیا حضرت حسین کی دوسری صاحبزادی حضرت سکینہ، حضرت حسین نے ان کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے پوتے زید بن عمر بن عثمان بن عفان کے ساتھ کر دیا۔ گویا 2 پوتے حضرت عثمان غنی کے حضرت حسین کے گھر میں دلہا بن کے آتے ہیں۔ حضرت حسین حضرت عثمان کے پوتوں کے سسر بن جاتے ہیں، اور حضرت عثمان کے پوتے حضرت حسین کے داماد بن جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ دادا عثمان پیغمبر کا داماد بن جاتا ہے اور آپ کے 2 پوتے داماد حسین بن جاتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا حضرت عثمان غنی کے ایک صاحبزادی نام سیدہ عائشہ ہے، فرمایا پہلا نکاح حضرت حسن کے ساتھ ہوا۔ حضرت حسن کے انتقال کے بعد حضرت عثمان نے اپنی اس لخت جگر حضرت سیدہ عائشہ کا نکاح حضرت حسین کے ساتھ کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف پیغمبر کے ساتھ اس کی نسبت نہیں ہے، اس کی نسبت حسن کے ساتھ بھی ہے، اس کی نسبت حسین کے ساتھ بھی ہے، کہ حسین کے گھر میں بھی حضرت عثمان کی بیٹی ہے، حضرت حسن کے گھر میں بھی عثمان کی بیٹی ہے، اور حضرت حسین کی بیٹی حضرت عثمان کے 2 پوتوں کے گھر میں ہے۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور ایک پوتے کا نام زید بن عمر بن عثمان بن عفان ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا تعلق ہے خاندان نبوت کے ساتھ۔ تو آپ کا ایک لقب ذو النورین ہے، آپ کا ایک لقب ذو النورین ہے۔ حضرت عثمان غنی کا ایک لقب ذو النورین ہے، ایک لقب غنی ہے۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بھی نامی اسم گرامی کسی کی زبان پر آتا ہے تو ساتھ میں لقب غنی بھی آتا ہے۔ غنی کا معنی ہے
سخاوت کا پیکر، ایسی سخاوت کہ دنیا میں اس جیسی سخاوت آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں پہنچے۔ پاک پیغمبر نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جسے کنواں بیر روما کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے مشقت ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اس کنویں کے مالک کے پاس گئے، فرمایا اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دو، آپ کو جنت میں اللہ رب العزت ایک چشمہ عنایت کریں گے۔ حضرت اس بیر روما کے مالک نے کہا میں اس کنویں کو فروخت نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی کو جب پتہ چلا کہ وہ کنواں جسے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے، پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جائے، اور بدلے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جنت میں اسے چشمہ ملے گا۔ حضرت عثمان غنی 35,000 درہم کی تھیلی لے کر مالک کے کنویں کے پاس گئے، فرمایا اے کنویں کے مالک یہ 35,000 درہم کی تھیلی اپنے پاس رکھ لے اور اس کنویں کو وقف کر دے مسلمانوں کے لیے۔ حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں خرید لیا، خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور پھر پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کی چاہت کے مطابق، آپ کی تمنا کے مطابق میں نے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان جو وعدہ میں نے کنویں کے مالک کے ساتھ کیا تھا وہ وعدہ بھی تیرے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جنت کے اندر تجھے اس بیر روما کے بدلے میں جنت کا ایک چشمہ عنایت فرمائے گی۔ جنت میں اس بیر روما کے بدلے میں اللہ رب العزت اے عثمان تجھے ایک چشمہ عنایت فرمائیں گے۔ عثمان اتنا سخی ہے، پیغمبر جب اعلان فرماتے ہیں عثمان اپنی مال و دولت کو اٹھا کر اس کنویں کو خریدنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ حضور اعلان فرماتے ہیں، کیا اعلان ہے؟ فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر کرنی ہے، لوگوں اس مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے ہم نے زمین خریدنی ہے۔ کون ایسا نوجوان ہے جو اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دے، اور اس کی قیمت 25,000 درہم بنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں جاتے ہیں، وہ 25,000 درہم کی تھیلی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رکھ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ عثمان کی مال و دولت ہے، عثمان کی مال و دولت سے آپ مسجد نبوی کی زمین کو خرید لیجئے۔ پاک پیغمبر نے عثمان کے دیے ہوئے مال سے مسجد نبوی کی زمین کو خرید لیا، اور پاک پیغمبر کے لبوں پہ ایک جملہ آتا ہے اے عثمان تو فی الجنہ ہے، عثمان تو جنت میں جائے گا۔ پاک پیغمبر نے 3 موقعوں پہ فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ پاک پیغمبر نے اپنے 10 صحابہ کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سے ایک عثمان بن عفان بھی ہے جسے پاک پیغمبر نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے۔ فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ آقا ارشاد نہ فرماتے، اشارہ کر دیتے، کنایتاً جنت کی بات کر دیتے۔ عثمان کے لیے جنت میں پکا ہو جانا تھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے لیے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، حضور نے ایک اور جملہ بڑھ کے ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، سن لو میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا جنت میں، لیکن سن لو اے میرے امتیوں عثمان جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، عثمان پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں رفیق ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا، فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے چندہ دے، اسلام کے لیے چندہ دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ 300 اونٹ ہیں بما لدے لدائے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پاک پیغمبر نے قبول فرما لیے۔
हुजूर ने फिर ऐलान फरमाया कौन है जो इस्लाम के लिए चंदा दे। उस्मान खड़े हो गए, फरमाया या रसूल अल्लाह, ये 300 ऊँट हैं बमा साजो सामान लदे लदाए आपकी खिदमत में हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह इनको कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर ने कबूल फरमा लिए। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कौन है जो इस्लाम के लिए चंदा दे। उस्मान फिर खड़े हो गए, फरमाया या रसूल अल्लाह, ये 300 ऊँट हैं लदे लदाए हैं आपकी खिदमत में हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह इनको कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर ने कबूल फरमा लिए। उस्मान का दिल अभी भी ठंडा नहीं हुआ। 900 ऊँट अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर दिए, फिर भी उस्मान का दिल ठंडा नहीं हुआ। हजरत उस्मान गरीब घर घर में जाते हैं, 1000 दिरहम की थैलियाँ उठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह, ये 1000 दिरहम की थैली है, अशरफियों की थैली है, या रसूल अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। सहाबा कहते हैं पाक पैगंबर ने जब उस्मान की इतनी बड़ी सखावत को देखा, उन अशरफियों को उठाया, कभी इस हाथ पे डालते थे, कभी इस हाथ पे डालते थे, कभी दामन पे रख के, कभी इस हाथ पे उछालते थे, कभी इस हाथ पे उछालते थे। और हुजूर को सहाबा ने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पे मुस्कुराहट है। आज उस्मान ने जो दामाद पैगंबर है, जो दोहरा दामाद है, जो सखावत का पैकर है, इतनी बड़ी सखावत कर दी है कि हुजूर के लबों के ऊपर मुस्कुराहट आ गई है। हुजूर मुस्कुराने लग गए हैं, हुजूर खुश हो गए हैं। पाक पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, आज मैं उस्मान को ये एजाज दे रहा हूँ। या रसूलुल्लाह कैसा एजाज? फरमाया एजाज ये है माज़र्रा उस्माना मामिला बातल यौम, आज के बाद उस्मान जो भी अमल करता जाएगा वो उस्मान को नफा नहीं देगा। उस्मान जो भी अमल करता जाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बदले के हर अमल के बदले में अल्लाह उस्मान को जन्नत अता करते जाएंगे। ये इतनी बड़ी सखावत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। मदीना में बड़े सखी थे, लेकिन उस्मान का नाम नुमाया था। उस्मान का नाम नुमाया था। एक बद्दू आया, मदीना में आया और उसके ऊपर कर्ज था, बड़ा परेशान मफलूकुल हाल मदीना में पहुंचा। एक आदमी को मिला और कहने लगा बताओ मदीना में कौन कौन से सखी रहते हैं ताकि मैं उनके पास जाऊं और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकूं। उसे बताया गया मदीना में इस वक्त 4 सखी रहते हैं। एक सखी को सईद बिन आस कहते हैं, एक सखी को हसन बिन अली कहते हैं, एक सखी को अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, एक सखी को अब्दुल्ला बिन जाफिर कहते हैं। अगर किसी के दरवाजे पे भी तुम चले गए तुम्हारी मदद हो जाएगी, तुम्हारी खिदमत हो जाएगी। अब वो चलते चलते मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंचा, एक नौजवान को देखा जो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, बड़ा महजबीन है। उसके इर्द गिर्द लोग खड़े हुए हैं। उस बद्दू ने, उस फकीर ने, उस साइल ने लोगों से पूछा लोगों बताओ ये जो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ा हुआ है इसका नाम क्या है, दुनिया इसे क्या कहती है? लोगों ने बताया ऐ साइल तू नहीं जानता, दुनिया इसे सईद बिन आस कहती है। ये बड़ा सखी है जो भी इसके दरवाजे पे आया है कभी खाली नहीं लौटा। उस नौजवान ने कहा अरे भी मुझे भी जरूरत है, मैं भी मकरूज हूँ, मैं भी इसके दरवाजे पे जाना चाहता हूँ ताकि मुझे भी कुछ मिल सके। अब वो नौजवान तेज कदमों के साथ चलते चलते हजरत सईद बिन आस के पास पहुंचा। सईद बिन आस से फरमाया ऐ सईद बिन आस, अल्लाह के नबी के सहाबी, मैं बड़ा मखलूकुल हाल इंसान हूँ, बड़ा कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मेरी मदद कर लीजिए। हजरत सईद बिन आस खामोश हैं, खामोशी के साथ अपने घर की तरफ चलते हुए नजर आते हैं। अब वो साइल भी, वो फकीर भी, वो मकरूज भी हजरत सईद बिन आस के साथ चलता हुआ नजर आता है। उसके दिल में आया अरे जिसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया वो मुझे क्या माल दौलत देगा। उसके दिल में आया कि मैं सईद बिन आस को छोड़कर अपने घर में, अपने वतन में वापस चला जाऊं। ये तो पहले सखी का हाल है जिसके दरवाजे पे मैं आया हूं, उसने जवाब नहीं दिया। हजरत सईद बिन आस का घर आ गया। हजरत सईद बिन आस ने अपने खजानची को कहा इस नौजवान को कहे एक घोड़ा लेकर आए, एक ऊंट लेकर आए। उसने कहा मैं किस चीज के लिए लेकर आऊं, ऊंट किस चीज के लिए लेकर आऊं? मैंने खजूरें थोड़ा मांगी है, मैंने तो सोना मांगा है। क्या सईद बिन आस मुझे सोने के बदले में खजूरें इनायत करेंगे? मैं खजूरें लेने के लिए तो नहीं आया, मैं तो सोना लेने के लिए आया हूं। अगर सोना देना है तो वो मेरे दामन में आ सकता है, अगर सईद बिन आस ने सोना देना है वो मेरे हाथ में भी आ सकता है। अगर सईद बिन आस ने फरमाया
اس کو کہو ایک اونٹ لے کر آئے۔ وہ اونٹ لے کر آیا۔ حضرت سعید بن عاص نے اپنے خزانچی سے فرمایا جاؤ میری دولت کے میرے خزانے سے 40,000 درہم کی تھیلیاں اٹھا کر آؤ اور لا کر اس کے اونٹ پہ لاد دو، اور اسے کہو جاؤ تو آج اس سخی کے دروازے پہ آیا ہے، تجھے پھر کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب اس نے 40,000 درہم کی تھیلیوں کو دیکھا وہ چلتا بنا۔ چلتے چلتے اس نے کہا آج کے بعد میں کسی کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ مدینہ میں 4 سخی رہتے ہیں۔ ارے میں ایک سخی کے دروازے پہ آیا ہوں، جب اس کے دروازے پہ آیا ہوں میری ضرورت پوری ہو چکی ہے، میرا قرض ادا ہو چکا ہے، اور میرے پاس اتنا بھی کافی سرمایہ بچ چکا ہے کہ جس سے میرا اور میرے بچوں کا پیٹ بھی پل سکتا ہے۔ آج کے بعد میں مانگوں کا نہیں۔ ارے یہ مدینہ میں رہنے والا سعید بن عاص ہے، اس کی سخاوت اتنی ہے کہ جب اس کے دروازے پہ ایک مرتبہ سائل آتا ہے، اس حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دامن بھر دیتے ہیں، اسے پھر کسی اور سخی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے، جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف، ایک نوجوان ہے ساتھ میں چل پڑا۔ حضرت سعید بن عاص نے فرمایا کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سعید بن عاص نے اپنے غلام سے فرمایا اسے 500 دے دو۔ اب اس بدو نے کہا 500 سے کیا مراد ہے؟ 500 درہم ہے۔ حضرت سعید بن عاص نے فرمایا ارے بھائی اسے 500 دینار دے دو۔ اب وہ غلام گیا 500 دینار کی تھیلی لایا اور اس بدو کو سائل کو دے دیا۔ اب وہ جانے لگا، ان دیناروں کو کبھی اس ہاتھ پہ پلٹتا ہے، کبھی اس ہاتھ پہ پلٹتا ہے، اور پلٹ پلٹ کر حضرت سعید بن عاص کو دیکھتا ہے۔ سعید بن عاص کی طرف جب اس کی نگاہ اٹھتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سعید بن عاص نے فرمایا ارے سائل روتا کیوں ہے؟ میں نے تو تجھے 500 دینار دے دیے ہیں۔ اس سائل نے کہا میں اس لیے روتا ہوں تو اتنا عظیم المرتبت انسان ہے، کیا تو بھی اس مٹی کے اندر جائے گا؟ کیا تجھے بھی یہ مٹی کھا جائے گی؟ تیری سخاوت کو دیکھتا ہوں اور اس مٹی کو دیکھتا ہوں، تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، تیری سخاوت کو دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ یا اللہ ایسا عظیم انسان بھی، ایسا عظیم سخی بھی کیا مٹی کے اندر جائے گا؟ ایسے سخی بھی مدینہ میں رہے ہیں، ایسے سخی بھی مدینہ میں گزرے ہیں۔ جب ان کے پاس سائل آتا تو وہ ان سائلوں کی ساری ضرورت کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ لیکن عثمان انوکھا سخی ہے، لیکن عثمان انوکھا سخی ہے، اس جیسا سخی کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا۔ مدینہ میں قحط پڑ گیا، لوگ پریشان ہیں، لوگ مفلوق الحال ہیں اور حد سے زیادہ پریشان ہیں۔ حضرت عثمان نے شام سے ایک قافلہ منگوایا، وہ قافلہ مدینہ کی دھرتی پہ پہنچا۔ سارے تاجر عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، عثمان یہ سارا مال ہمیں دے دے، ہم تجھے اس کے بدلے میں دو نفع ہم تجھے زیادہ عطا کریں گے، 2 گنا نفع دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اپنے ریٹ کو بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا مدینہ میں ایسا بڑا کوئی تاجر نہیں ہے جو آپ کو 1 کے بدلے میں 3 عطا کرے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میرے پاس ایک ایسا تاجر ہے جو 1 کے بدلے میں 10 عنایت کرتا ہے۔ مدینہ کے تاجروں نے بتایا ارے بتا عثمان وہ کون سا سخی ہے، وہ کون سا تاجر ہے جو 1 کے بدلے میں 10 عنایت کرے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بتاؤ وہ رب العالمین کی ذات ہے جو فرماتا ہے میری راہ میں 1 روپیہ صدقہ کر، تجھے بدلے میں 10 عنایت کروں گا، دنیا میں بھی دوں گا آخرت میں بھی دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے میرے غلاموں یہ سارا قافلہ مدینہ کے فقراء میں، مدینہ کے یتیموں میں، مدینہ کے بیواؤں میں تقسیم کر دو۔ وہ مال تقسیم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں محو استراحت تھا، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت ہوئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر ایک نورانی گھوڑے پہ سوار ہیں، نورانی لباس پہنا ہوا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے زیارت کروا دیجئے، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی ملاقات کے لیے منتظر تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عبداللہ بن عباس آج مجھے روک نہیں، اللہ کے رسول کیوں نہ روکو؟ فرمایا آج اللہ نے مجھے جنت میں بلایا ہے۔ یا رسول اللہ جنت میں کیا کام ہے، آپ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ فرمایا عثمان نے مدینہ میں آج اتنی بڑی خیرات کی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے بلایا ہے، میرے محبوب پیغمبر آج جنت میں آ جاؤ۔ یا اللہ جنت میں کیا ہوگا؟ فرمایا جنت میں ایک محفل سجاؤں گا، آپ کو
مہمان خصوصی کے طور پر بلا رہا ہوں۔ اللہ کیا بدلہ دینا چاہتا ہے؟ فرمایا عثمان نے مدینہ میں اتنی بڑی خیرات کر دی ہے، اس خیرات کا بدلہ آج جنت میں آپ کو بلا کر دینا چاہتا ہوں۔ یا اللہ کیا دینا چاہتا ہے؟ فرمایا حور کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ایسا انوکھا سخی، ایسا بے مثال سخی، جب بھی آپ کے لبوں پہ عثمان کا نام آتا ہے، جب بھی کوئی لکھنے والا عثمان کا نام لکھتا ہے، اس کا دل و دماغ کہتا ہے ارے صرف اکیلا عثمان نہ لکھ، عثمان کے ساتھ غنی بھی لکھ دے۔ ایسا غنی، ایسا سخی، حیا کا پیکر، حیا کا پیکر، سخاوت کا پیکر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر میرے گھر میں جلوہ افروز تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، آقا اسی رات اسی طرح تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عمر تشریف لائے، آقا اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان تشریف لائے میرے آقا اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہ گئے، عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہ گئے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا، لیکن جب عثمان آئے آپ نے اپنے پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ کیا کروں، عثمان وہ عظیم شخص ہے جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اگر محمد مصطفیٰ اس عثمان سے حیا نہ کرتا تو عثمان مجھ سے کلام کیے بغیر، گفتگو کیے بغیر چلا جاتا۔ یہ عثمان کا حیا ہے کہ عثمان سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ عثمان کا حیا ہے کہ محمد مصطفیٰ بھی جس سے حیا کرتے ہیں۔ آخری بات ذکر کرنا چاہوں گا، عثمان صرف سخی نہیں ہے، عثمان صرف ذو النورین نہیں ہے، عثمان ناشر قرآن بھی ہے، عثمان ناشر قرآن بھی ہے، عثمان سامع قرآن بھی ہے، عثمان ناشر قرآن بھی ہے، عثمان عاشق قرآن بھی ہے، عثمان داعی قرآن بھی ہے۔ آپ ناشر قرآن ہیں، آپ نے قرآن کے نسخوں کو لکھوایا، ایک نسخہ آپ نے مکہ میں بھیجا، ساتھ میں قاری قرآن کو بھیجا، ایک نسخہ آپ نے مدینہ میں بھیجا، ساتھ میں قاری قرآن کو رکھا، ایک نسخہ آپ نے یمن میں بھیجا، ساتھ میں قاری قرآن کو بھیجا، ایک نسخہ آپ نے کوفہ میں بھیجا، ساتھ میں قاری قرآن کو بھیجا، ایک نسخہ آپ نے بحرین میں بھیجا، ساتھ قاری قرآن کو بھیجا۔ حضرت عثمان غنی ناشر قرآن ہے، قرآن کو پھیلایا ہے، قرآن کے نسخوں کو پھیلایا ہے، وہ عثمان غنی ہے۔ میں نے کہا جب بھی عثمان کا نام آتا ہے تو دل و دماغ میں ناشر قرآن بھی آ جاتا ہے۔ ہاں عثمان صرف ناشر قرآن نہیں ہے، عثمان عاشق قرآن بھی ہے۔ جب رات کا سناٹا ہوتا ہے صحابہ کہتے ہیں حضرت عثمان ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا صرف سامع قرآن بھی نہیں ہے، آپ ناشر قرآن بھی نہیں ہے، آپ صرف عاشق قرآن بھی نہیں ہے۔ آج ذرا قرآن کو اٹھا کے دیکھ لے، عثمان شہید قرآن بھی ہے، عثمان شہید قرآن بھی ہے۔ جب عثمان دنیا سے جانے لگے باغیوں نے عثمان پہ حملہ کر دیا، عثمان کے سر سے خون کا ایک فوارہ نکلا، قرآن کی اس آیت پہ پہنچا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قیامت کے دن جب قرآن کھلے گا، قرآن کسی کی عظمت کی گواہی دے گا، قرآن کسی کے مقام کی گواہی دے گا۔ ارے عثمان وہ عظیم انسان ہے، جب قیامت کے دن قرآن کھلے گا، قرآن گواہی دے گا، یا اللہ یہ قرآن گواہی دیتا ہے عثمان ناشر قرآن بھی تھا، عثمان خادم قرآن بھی تھا، عثمان عاشق قرآن بھی تھا۔ اللہ میں گواہی دیتا ہوں عثمان شہید قرآن بھی ہے، عثمان شہید۔ آج بھی وہ قرآن مکہ مکرمہ کی ایک لائبریری میں رکھا ہوا ہے، جہاں عثمان کا خون کا ایک قطرہ گرا تھا، قرآن نے اس کو آج بھی محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا قرآن عثمان کے شہید قرآن ہونے کا اعلان کرے گا، اللہ کے دربار میں آئے گا، مولا میں گواہی دیتا ہوں۔ کسی کے لیے سرزمین کشمیر کہے گی یہ شہید ہے، کسی کے لیے احد کا پہاڑ کہے گا یہ شہید ہے، کسی کے لیے حضور کا منبر کہے گا، حضور کا محراب کہے گا، حضور کا مصلی کہے گا، یا اللہ یہ شہید ہے۔ لیکن تجھے بتاؤں عثمان وہ عظیم شہید ہے جس کے لیے کل قیامت کے دن قرآن کہے گا اللہ میری گواہی ہے عثمان شہید قرآن ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔